السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یعنی جو فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کی ایمانی صفات بیان کی گئیں، ان کی تشریح شارح یہاں بیان کریں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس عبارت میں 6 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور وہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جن کا ذکر مؤلف نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العقیدۃ الواسطیہ میں ذکر کیا تھا۔ شارح کہتے ہیں هذه الامور الستۃ هي ارکان الایمان، یہ 6 امور ایمان کے ارکان ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر اور رسولوں پر اس کے، اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان کے ارکان میں سے 6 ارکان ہیں، آئی بات میں، جن پر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ فلا يتم ایمان احد الا اذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة۔ فلا يتم ایمان احد، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، ایمان احد کسی کا بھی، یعنی کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، الا اذا آمن بها، مگر وہ ان تمام پر ایمان لائے، جمیعاً ان تمام پر ایمان لائے، علی الوجہ الصحیح، صحیح طریقے سے، الذی دل علیہ الکتاب والسنۃ، وہ صحیح طریقہ جس پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں، آئی بس میں۔ تو یہ 6 امور ایمان کے ارکان ہیں، اور ان کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ ان تمام پر صحیح طریقے سے ایمان لائے، وہ صحیح طریقہ جو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ فمن جحد شیئا منہا، تو جس شخص نے ان میں سے کسی چیز کا انکار کیا، او آمن بہ علی غیر ھذا الوجہ فقد کفر، یا وہ ایمان لایا اس وجہ کے علاوہ پر، یعنی صحیح طریقہ جو کتاب و سنت میں ہے اس طریقے کے علاوہ پر ایمان لے کر آیا، وہ ان میں سے کسی کا انکار کیا، یا اسی طرح سے اس طریقے پر ایمان لایا جس پر کتاب و سنت دلالت نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں شارح فقد کفر، اس نے انکار کیا، یعنی وہ کفر کر رہا ہے اس آدمی، ٹھیک ہے۔ وقد ذکرت کلھا فی حدیث جبریل المشہور حین جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صورت اعرابی یسألہ عن الاسلام والایمان والاحسان، اور ان تمام کا ذکر کیا گیا ہے، وقد ذکرت کلھا، اور ان تمام کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان 6 ارکان کا ذکر کیا گیا ہے فی حدیث جبریل، حدیث جبریل میں جو کہ مشہور ہے، یعنی حدیث جبریل کے نام سے جو حدیث مشہور ہے اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حین جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فی صورت اعرابی، ایک اعرابی اور دیہاتی کی صورت میں، شکل میں، یسألہ، سوال کر رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الاسلام اسلام کے بارے میں، والایمان ایمان کے بارے میں، والاحسان احسان کے بارے میں. یعنی ان 6 ایمانیات کا ذکر حدیث جبریل میں موجود ہے. وہ حدیث جبریل جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی کی شکل میں آ کر اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوالات کیے تھے. تو ایمان کے بارے میں بھی انہوں نے سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خیرہ وشرہ. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، وتؤمن بالبعث اور اسی طرح سے تم ایمان لاؤ بالبعث بعث پر، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر، بعد الموت موت کے بعد، وبالقدر خیرہ وشرہ اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر، قدر پر، اس کے اچھے یا برے ہونے پر، خلوہ ومرہ من اللہ تعالی، یعنی اس کا اچھا ہونا یا برا ہونا اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. اس بات پر تم ایمان لے کر آؤ. تو یہ ہیں 6 چیزیں جو ارکان اسلام میں سے ہیں، اور کسی بھی شخص کا ایمان ان پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے. اور ایمان بھی کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اس طرح سے ایمان ہونا چاہیے جس طرح سے قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے. آئی بات میں؟ اب کوئی ایمان اپنی مرضی کے مطابق لے کر آئے، مان لیجیے اللہ پر ایمان لاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے دوسرے معبودوں کو اس کا شریک بھی بنا لیتا ہے، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے دربار میں انہیں وکیل بنا لیتا ہے، سمجھنے لگتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ بھئی اگر سیڑھی نہیں ہوگی تو چھت پر کیسے پہنچا جائے گا. آئی بات میں؟ تو یہ طریقہ وہ درست طریقہ نہیں ہے جس کے مطابق ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے. تو 2 چیزیں یہ ضروری ہیں ایمان لانے کے لیے. ایک تو ان چیزوں پر ایمان لایا جائے جن پر ایمان لانے کا ذکر قرآن یا حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا اس طرح پر ایمان لایا جائے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے. اپنے منمانے طریقے پر ایمان لانا یہ معتبر نہیں ہوگا. ورنہ اگر ہم دیکھیں تو کفار اور مشرکین بھی اللہ پر ایمان لاتے تھے، یا اسی طرح سے فرشتوں پر بھی ان کا ایمان تھا، یا اسی طرح سے اللہ کے رسولوں پر بھی ان کا ایمان تھا جو اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا اسی طرح سے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں. آئی بات میں؟ تو یہ ساری ایمانیات کی چیزیں کسی نہ کسی شکل اور صورت میں ان کے یہاں بھی موجود تھیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہوں، کچھ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہوں، لیکن سارے لوگ ایسے نہیں تھے. سارے لوگ ایسے نہیں تھے. کچھ نہ کچھ ایسے موجود تھے جو ایمانیات میں سے ان تمام چیزوں پر یا ان میں سے بعض چیزوں پر کسی نہ کسی شکل اور صورت میں ایمان لاتے تھے، لیکن ان کا وہ ایمان لانا معتبر نہیں سمجھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مطلوبہ طریقے پر ایمان نہیں لا رہے. جو شریعت کو مطلوب ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے،
اس مطلوبہ طریقے پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ آئی بات میں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو معتبر نہیں سمجھا اور انہیں ایمان لانے کا حکم دیا کہ ایمان لاؤ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ایمان کے لیے یہ ضروری ہے اس طریقے پر ہونا چاہیے جس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اپنے طریقے پر، منمانے طریقے پر ایمان لائیں گے تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ آئی بات میں؟ تو یہ چند باتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں، امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آگے انشاءاللہ العزیز ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ طور پر تشریح کی جائے گی۔ یاد رکھیں شارح نے ایمان باللہ سے متعلق یہاں ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ آگے پوری کتاب میں اسی کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ باقی چیزوں کا اجمالاً تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے اور ایمان باللہ کا ذکر یہاں چھوڑ دیا ہے کیونکہ بعد میں اسی کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ آئی بات میں، کیونکہ تفصیلاً اس کا ذکر ہوگا، اس لیے یہاں اجمالاً صرف فرشتوں پر ایمان یا اسی طرح سے کتابوں پر یا رسولوں پر یا اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یا تقدیر وغیرہ سے متعلق چند باتیں اختصار کے ساتھ یہاں شارح نے بیان کی ہیں۔ ایمان باللہ کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ بعد میں اسی کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آنے والا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔